اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت سویم میں اردو پڑھاتی ہوں۔ اب سب بچے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 57 کھولیے۔ سب نے کھول لیا نا؟ 57 صفحہ نمبر 57 مسجد کی تعظیم، اس کی ہم پہلے ریڈنگ کریں گے۔ مسجد کی تعظیم، تعظیم کہتے ہیں احترام کو، عزت کو کہتے ہیں، اور مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ مسجد ہر مذہب کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے، ہر مذہب کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے جس کا مخصوص نام ہوتا ہے۔ مخصوص یعنی خاص، مخصوص کسے کہتے ہیں؟ خاص۔ ہر مذہب کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے جس کا مخصوص نام ہوتا ہے۔ اس میں اس مذہب کے ماننے والے اپنے طریقوں کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ وہ پاک اور بابرکت جگہ ہے جہاں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں، گوشے گوشے یعنی کونے کونے میں، عبادت کے لیے خوبصورت اور عالیشان مسجدیں بنا رکھی ہیں۔ مسجدیں بنانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ مسجدیں بنانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی رضا کا مطلب ہے خوشنودی کے لیے، یعنی خوش کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، تعمیر کا مطلب ہے بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالیشان محل بنا دے گا۔ مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ اس کی، کس کی؟ مسجد کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ واجب ضروری کو کہتے ہیں، اور تعظیم کا مطلب ہے احترام، واجب کا مطلب ہے ضروری۔ مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ مسجد میں ہمیشہ باوضو ہو کر، مسجد میں ہمیشہ باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ پھر دوبارہ دیکھیے، مسجد میں ہمیشہ باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت، داخل ہونا یعنی مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ دایاں پاؤں سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں سیدھا پاؤں۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے
بایاں پاؤں الٹے پاؤں کو کہتے ہیں بایاں الٹا۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اس کے بعد پیج نمبر 58 کھولیے اور اوپر والی لائن میں انگلی رکھ کے پڑھیں گے۔ مسجد میں فضول بیٹھنا، فضول کا مطلب ہے بغیر وجہ بیٹھنا، بے وجہ بیٹھنے کو فضول کہتے ہیں۔ مسجد میں فضول بیٹھنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، شور کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا مسجد کے احترام کے منافی ہے۔ احترام میں نے کہا تھا عزت کو کہتے ہیں، منافی خلاف کو کہتے ہیں۔ مسجد کے احترام کے منافی ہے یا مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کے گھر مسجد کے قریب ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں شور کرتے اور اونچی آواز میں ٹیلی ویژن لگا دیتے ہیں۔ ایسی باتیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ اتنا سمجھ آگے بچوں؟ یعنی مسجد میں فضول بیٹھنا، بغیر وجہ بیٹھنا یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، شور کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کے گھر مسجد کے قریب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں شور کرتے ہیں، اونچی آواز میں ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، تو یہ بھی باتیں جو ہے نا مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیں سیکنڈ پیراگراف، اس پہ انگلی رکھیے سیکنڈ پیراگراف پہ۔ مسجد میں چھوٹے بڑے سے کیا مطلب ہے، امیر غریب۔ مسجد میں چھوٹے بڑے اور امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری یعنی فضیلت یا بڑائی حاصل نہیں۔ سب ایک ہی امام کے پیچھے، امام کسے کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں۔ سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ کہتے ہیں وہ وعظ یا وہ تقریر جو جمعے اور عیدین میں سنائی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، خطبہ۔ تو مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے خطبے کی آواز صاف نہ سنائی دے رہی ہو، اگر کسی وجہ سے خطبے کی آواز صاف نہ سنائی دے رہی ہو تو پھر بھی خاموش رہنا چاہیے۔ خطبے کے دوران باتیں کرنا، نمازیوں کے آگے سے گزرنا، صفوں کو پھیلانگنا، مسجد میں پاؤں پھیلانا، دھکم پیل کرنا اور مسجد میں گندگی پھیلانا نہایت بری حرکات ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ یعنی خطبے کے دوران باتیں کرنا،
نمازیوں کے سے آگے سے گزرنا، صفوں کو پھیلانا، پاؤں پھیلانا، دھکم پیر کرنا، گندگی پھیلانا، یہ بہت بری حرکات ہیں۔ ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کس نے؟ ہمارے پیارے نبی نے۔ آگے دیکھیں، ہمیں اپنے گھروں کی طرح مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے مسجد کی بے ادبی ہو اور اس کی تعظیم میں فرق آتا ہو۔ اچھا بچوں، اب آپ املے کے الفاظ دیکھیے۔ املے کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے عاجزی، پہلا لفظ ہے عاجزی، دوسرا لفظ ہے گوشہ، دوسرا ہے گوشہ، تیسرا ہے تعظیم، تعظیم، نمبر 4 ہے منافی، نمبر 4 ہے منافی، نمبر 5 ہے واجب۔ پھر دوبارہ دیکھیے، املا کے الفاظ ہیں، اس کو آپ کو کاپی میں کرنے ہیں۔ پہلا ہے عاجزی، دوسرا ہے گوشہ، تیسرا ہے تعظیم، چوتھا ہے منافی، پانچواں ہے واجب۔ اس کے بعد ہے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی ہے، پہلا ہے عاجزی، پہلا لفظ کیا ہے؟ عاجزی، اس کا مطلب ہے انکساری، انکساری۔ دوسرا ہے گوشہ، گوشہ، گوشہ کا مطلب ہے کونا، گوشہ، کونا۔ نمبر 3 ہے تعظیم، تعظیم، اس کے معنی ہے احترام، احترام۔ اس کے بعد ہے منافی، منافی، اس کا معنی ہے خلاف، منافی، خلاف۔ آخر ہے واجب، واجب کے معنی ہے فرض یا ضروری، واجب کے معنی ہے فرض یا ضروری۔ پھر دوبارہ دیکھیے، پہلا ہے عاجزی، اس کا مطلب ہے انکساری، دوسرا ہے گوشہ، گوشہ کے معنی ہے کونا، گوشہ، کونا۔ اس کے بعد ہے تعظیم، تعظیم، تعظیم کے معنی ہے احترام، تعظیم کے معنی احترام۔ اس کے بعد ہے منافی، منافی کا مطلب ہے خلاف، منافی کے معنی ہے خلاف۔ اس کے بعد ہے واجب، واجب کے معنی ہے فرض یا ضروری۔ اس کے بعد سوال و جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، مسلمان عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ سوالی نشان لگائیں گے۔ مسلمان عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ آخر میں سوالی نشان آئے گا۔ اس کا جواب ہے مسلمان عبادت کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد۔ مسلمان عبادت کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ کہاں کی جگہ مسجد آ جائے گا، باقی سوال میں سے دیکھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مسلمان عبادت کے لیے مسجد جاتے ہیں، فل اسٹاپ۔ سوال نمبر 2 ہے، دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ سوالی نشان۔ پھر سوال دیکھیں، دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ سوالی نشان۔ اس کا جواب ہے دنیا کی پہلی مسجد، دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، فل اسٹاپ۔ دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، فل اسٹاپ۔ سوال نمبر 3، مسجد بنانے والے کے لیے، مسجد بنانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آخر میں سوال نشان آئے گا۔ پھر سوال دوبارہ سنیں، سوال نمبر 3 ہے، مسجد بنانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوالی نشان لگے گا آخر میں۔ اس کا جواب ہے جس شخص نے
اللہ کی رضا کے لیے، رضا کا مطلب ہے خوشنودی کے لیے، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنا دے گا۔ فل اسٹاپ۔ پھر دوبارہ دیکھیے تیسرے سوال کو، مسجد بنانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوالی نشان لگے گا، اس کا جواب ہے جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنا دے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سوال نمبر 5، مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سوالی نشان لگے گا آخر میں، اس کا جواب ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ نمبر 6 ہے جمعے کے خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران، خطبہ کے مطلب میں نے بتایا تھا نا، وہ وعظ یا تقریر جو جمعہ اور عیدین میں سنائی جائے اس کو ہم خطبہ کہتے ہیں۔ تو جمعے کے خطبے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوالی نشان لگائیں گے آپ، اس کا جواب ہے مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے الفاظ جملے، الفاظ جملے۔ نمبر 1 ہے عاجزی، اس کا جملہ ہے مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں، مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تعظیم، تعظیم، مسجد کی تعظیم ہم پر واجب ہے، مسجد کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ اس کے بعد ہے منافی، مسجد میں شور کرنا، مسجد میں شور کرنا مسجد کے احترام کے منافی ہے، مسجد میں شور کرنا مسجد کے احترام کے منافی ہے، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے واجب، واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، خالی جگہ دیکھیں بک میں سے آپ لوگ دیکھ کے کریں گے خالی جگہ۔ پہلا ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا گھر، گھاف رے زبر گھر، گھاف رے زبر گھر، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے بعد ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے ڈیش پاؤں اندر رکھنا چاہیے، ڈیش میں کیا آئے گا؟ دایاں، دایاں کسے کہتے ہیں؟ سیدھا کو، دایاں پاؤں سیدھا پاؤں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مسجد میں چھوٹے بڑے اور ڈیش سب برابر ہوتے ہیں، ڈیش میں آئے گا امیر غریب، امیر
غریب۔ مسجد میں چھوٹے بڑے اور امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے ڈیش پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ ڈیش میں آئے گا بایاں، ڈیش میں آئے گا بایاں۔ بایاں پاؤں کسے کہتے ہیں؟ الٹے پاؤں کو کہتے ہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سب ایک ہی ڈیش کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ڈیش میں آئے گا امام، ڈیش میں کیا آئے گا؟ امام۔ سب ایک ہی ڈیش کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا سب بچے سن لیں، سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے ماہ جنوری کا۔ کیا بنائیں گے؟ ٹائٹل پیج بنائیں گے ماہ جنوری کا، اور سبق کا نام لکھیں گے مسجد کی تعظیم۔ اس میں آپ کو پہلا کام ہے املے کے الفاظ کرنے ہیں۔ پہلا کام املے کے الفاظ ہیں، کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ معینے کرنا ہے، وہ بھی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال و جواب کریں گے، وہ بھی آپ کاپی میں کریں گے۔ الفاظ جملے بنائیں گے، وہ بھی کاپی میں کریں گے۔ اور خالی جگہ ہے وہ بھی کاپی میں بھی کریں گے اور بک میں بھی کریں گے۔ خالی جگہ کاپی میں بھی کریں گے اور بک میں بھی کریں گے۔ اور یہ تمام کام آپ کو بہت اچھا صفائی سے کرنا ہے، سمجھ کر کرنا ہے، اور نقطے شوشوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ شکریہ۔